السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دروس علمیہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سب مل کر کتاب التوحید کی شرح سے استفادہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب باندھا تھا کہ باب من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب، کہ جو شخص توحید کی تحقیق کر لے گا، توحید کے تقاضے کو پورا کر لے گا، توحید کے جو متطلبات ہیں اس پر کھرا اترے گا، ایسا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیت کریمہ ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا والی آیت انہوں نے پیش کیا تھا، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے اس قول کو بطور دلیل انہوں نے پیش کیا تھا کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ جو شرک سے اپنے آپ کو بری الذمہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کریں گے۔ اب اس کے بعد میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ اپنے اس باب کی تائید میں جو انہوں نے باب باندھا ہے اس کی تائید میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، کہ میرے سامنے جب مجھے اسراء اور معراج کروایا گیا تو اس وقت میرے سامنے سابقہ امتیوں کو پیش کیا گیا، میرے سامنے پیش کیا گیا۔ فجعل النبی والنبیان یمرون معهم الرہط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو کچھ نبی تو ایسے تھے جن کے پاس 3 لوگ تھے، کچھ نبی تو ایسے تھے جن کے پاس 5 لوگ ہوتے تھے، کچھ نبی ایسے تھے جن کے پاس 9 لوگ ہوتے تھے، یعنی بہت کم تعداد ہوتی تھی۔ یعنی نبی کی امتی ایک نبی ہے اس کے 3 لوگ ہیں، ایک نبی ہے اس کے 5 لوگ ہیں، 5 امتی صرف اور صرف 5 لوگ ایمان لائے۔ کچھ نبی تو ایسے تھے جو جس کے ساتھ صرف 9 امتی ہیں۔ راحت کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر کے 9 تک، اس کے درمیان یعنی کچھ انبیاء تو ایسے تھے جن کے پاس 3 سے لے کر کے 9 کے درمیان کی تعداد، یعنی بہت کم ہی تعداد تھی ان کی امت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ والنبی لیس معہ احد، اور کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جن کی کوئی امتی تھی ہی نہیں۔ والنبی لیس معہ احد، ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا اس نبی پر، ایسے بھی انبیاء کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ والنبی لیس معہ احد، کہ بعض نبی تو ایسے تھے جن کی کوئی امت تھی ہی نہیں، ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، لیس معہ احد، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ العبرہ بالحق ولیست بکثرت الناس، لوگوں کا جو تصور ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ رہے اسی کی بات برحق ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہی تصور ہوتا ہے کہ جس کے پاس افراد زیادہ ہوتے ہیں، جس کی قول کی تائید میں افراد زیادہ ہوں وہی برحق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ کثرت یہ حق کی دلیل نہیں ہے، کثرت تعداد یہ حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے حق اس شخص کے لیے ہو، اس شخص کے حق میں ہو، اس شخص کی طرف ہو جس کے پاس صرف وہ تن تنہا ہو۔ نبی برحق ہوا کرتے ہیں، کوئی امتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب خطان نہیں نعوذ باللہ کی وہ نبی برحق نہیں تھے، سارے انبیاء برحق ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے کہ کثرت تعداد، زیادہ تعداد یہ حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جن کی تعداد کم ہو، جو اقلیت میں ہو، وہ برحق ہو، اور یہی صحیح تعبیر ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے
انبیاء کرام کو پیش کیا گیا. کچھ لوگوں کی تعداد، کچھ لوگوں کی امتی 3 تھے، کچھ لوگوں کے 5 تھے، کچھ لوگوں کے 7 تھے، کچھ لوگوں کے 9 تھے، اور کچھ انبیاء تو ایسے تھے جن کی کوئی امت ہی تھی ہی نہیں، ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں حتی رفع لی سواد عظیم، یہاں تک کہ رفع لی سواد عظیم، یہاں تک کہ مجھے دور سے کچھ ایسی بڑی تعداد دکھائی دی. سواد کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان ہو جو دور سے دکھائی دے، لیکن وہ تعداد اتنی عظیم تھی، اتنی بڑی تعداد تھی کہ ہم لوگ دور سے چہرہ تو نہیں پہچان سکتے تھے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ مطلب یعنی کافی بڑی تعداد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی رفع لی سواد عظیم، ایک بڑی تعداد میرے سامنے پیش کی گئی جو دور سے دکھائی دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قلت ما ھذا امتی ھذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میری امت ہے جو اتنی بڑی تعداد میں دکھائی دے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں کہ میری امت ہے، یہ بڑی تعداد جو دکھائی دے رہی ہے امت محمدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا گیا بل ھذا موسیٰ وقومہ، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ بڑی جو تعداد دکھائی دے رہی ہے، اچھی خاصی تعداد جو دکھائی دے رہی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ ہیں، یہ جو بڑی تعداد دکھائی دے رہی ہے. قیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا انظر الی الافق، کہ اس افق کی طرف دیکھو، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ، یہ جو چاروں طرف سے جو دکھائی دے رہے ہیں افق کی طرف، اس کی جو سطح ہے، آسمان کے جو آفاق ہے، چاروں طرف سے جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ آپ کی امتی ہیں، یہ آپ کی امتی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. قیل، کہا گیا ھذا امتک، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بڑی تعداد دکھائی دے رہی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت محمدیہ ہے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ 70,000 بِغَيْرِ حساب، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے یہ جو امت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ان میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کی امت میں سے 70,000، صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اتنا کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. ثم دخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. ولم يبين لهم، ان کی صفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے. فافاد القوم وقالوا، تو لوگ آپس میں کہنے لگے، آپس میں ایک یعنی تصور اور خیال کرنے لگے. بعض لوگوں نے کہا کہ نحن الذی آمنا باللہ واتبعنا رسولہ، کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہیں وہ ہم ہی لوگ ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ہم ہی لوگ، یہی 70,000 لوگ ہیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ ہماری اولاد ہے، 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ ہماری اولاد ہے جو اسلام کی حالت میں، اسلام کی زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے، اس لیے ان کا زمانہ بہتر ہے، گویا کہ صحابہ کرام کی اولاد ہوگی. اس کے بعد میں جب آپس میں لوگ یہی یعنی تصور اور خیال کر ہی رہے تھے، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندر سے باہر نکلے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی صفات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هم الذین لا یسترقون، سب سے پہلی صفت یہ ہوگی جو اس امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی پہلی صفت یہ ہوگی هم الذین لا یسترقون، دوسروں سے، مردوں سے نہیں، زندہ سے، نیک اور صالح آدمی سے جو دعائیں طلب نہیں کرتے ہوں گے. جبکہ شرعی اعتبار سے نیک اور صالح آدمی سے اس کی زندگی میں دعا طلب کرنا جائز ہے. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کسی نمازی آدمی کے پاس، کسی متدین شخص کے پاس جائیے اور آپ اس سے کہیے میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ مجھے شفایابی حاصل ہو جائے، جائز ہے. لیکن یہ کمال توکل نہیں ہے، مکمل طور سے اس پر اللہ رب العالمین کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے دعا نہیں طلب کرتے ہیں، مردوں سے نہیں، جس طرح سے ہمارے معاشرے کا تصور بن چکا ہے کہ قبروں پر جا کر کے دوسروں سے دعائیں طلب کرتے ہیں۔ گرچہ وہ نیک اور صالح تھے، گرچہ وہ اولیاء تھے، صلحاء میں سے تھے، لیکن موت کے بعد ان سے دعا طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، جو ان کی زندگی میں بھی نیک آدمی سے دعائیں طلب نہیں کرتے، تب کیا کرتے تھے؟ وہ بذات خود اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم کسی نیک اور صالح آدمی کے پاس جائیں، کسی دیندار شخص کے پاس جائیں، اسے کہیں آپ دعا کر دیجئے، آپ خود دعا کیجئے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے نفس پر دم کیجئے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے قرآن آیت کی کوئی بھی آیت پڑھ کر کے آپ دم کیجئے، اپنے نفس پر پھونکیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی ملے گی، اگر اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادہ شامل حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلی صفت ہے جو دوسروں سے دعا نہیں کرو، یہ نہیں کہ یعنی شرکیہ دعا نہیں، جائز دعا، قرآنی آیات سے جو دعا کرتے ہوں گے، جو دعائے معصورہ کے ذریعے سے دعا کرتے ہوں گے، پھر بھی ان سے دعا نہیں کرواتے بلکہ خود دعا کرتے ہیں، یہ پہلی صفت ہوگی جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری صفت یہ ہے ولا یکتؤون، ولا یکتؤون یعنی زخم، جب جسم کے کسی عضو میں زخم پڑ جاتا تھا تو عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوہا گرم کر کے اس زخم کو داغتے تھے، اس زخم کو کیا کرتے تھے؟ داغتے تھے۔ اللہ کے عربوں کے یہاں یہ طریقہ رائج تھا، ہمارے یہاں بھی یہ طریقہ ہوتا تھا، خاص طور سے بیل وغیرہ جانور وغیرہ جو ہوتے تھے ان کے پیروں میں جب زخم ہو جاتا تھا تو لوہا گرم کر کے اس کو داغا جاتا تھا۔ اور عربوں کے یہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ آخر الدواء القی، انسان آخری علاج جو کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آخری علاج یہ داغنا ہوتا ہے، آگ سے داغنا یہ آخری علاج ہوتا ہے، اس سے پہلے اور دوسری تدابیر اختیار کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا یختؤون، اپنی زخموں کو، جبکہ زخموں کو داغنا جائز ہے لیکن آخری حل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسری صفت یہ کہ زخموں کو داغتے نہیں ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ذکر کیا ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ بدشگونی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر کر رہے تھے، ہم گاڑی لے کر کے، بائک لے کر کے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے سے کتا گزر گیا یا کوئی بلی گزر گئی، آپ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہمارے لیے سفر اچھا نہیں ہے، ہم واپس جانا چاہیے۔ کتے نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، ہمارے سامنے سے کتا گزر گیا، یہ دن ہمارے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اسی کا نام بدشگونی ہے اور یہ شرعاً حرام ہے۔ یا بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے آج آپ دکان کھولے ہوئے ہیں، آج میں نے فلاں آدمی کی وجہ سے، فلاں آدمی پہلا کسٹمر تھا، اس سے میں نے سامان اپنا سودا بیچ دیا اور آج میرا کوئی خاص منافع نہیں ہوا۔ یا بہت سارے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی ملاقات کسی شخص سے ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس منحوس کی وجہ سے آج پورا دن میرا بیکار چلا گیا۔ میرے دینی بھائیوں، اسی کا نام تطیر ہے، اسی کا نام بدشگونی ہے اور یہ اہل توحید کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ روزی آنا، روزی دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، جتنی روزی آپ کو لکھی رہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے اتنی مل کر کے رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں لیکن اگر اللہ رب العالمین کی مرضی اس میں شامل حال نہ ہو تو نفع نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تیسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ یہ لوگ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے، فعل بد نہیں کرتے ہوں گے۔ اور چوتھی صفت جو ذکر کی گئی وعلی ربہم یتوکلون، اپنی مصیبتوں میں، اپنی مشاکل میں، اپنی پریشانیوں میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ کسی پیر، ولی، بزرگ اور ولی کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ وہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ چار صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یقین مانیے چاروں صفات کا ذکر یہ توحید الوہیت سے ہے، چاروں صفات کا ذکر یہ توحید سے ہے۔ اور اسی سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ توحید کے ذریعے سے انسان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کے ذریعے سے ہمارے توحید کا سودا کیا جائے، کوئی ایسی تعویذ نہ پہنی جائے، کوئی ایسی جھاڑ پھونک نہ کروائی جائے جس کے ذریعے سے توحید کی
مخالفت ہوتی ہو، آپ خود دعا کیجئے، آپ خود مریض پر دم کیجئے اور قرآنی آیات پڑھ کر کے آپ دعائیں کیجئے۔ یہ تعویذ پہننا، یہ دھاگے پہننا، یہ کڑا پہننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرقا والتمائم والتولى شرک، کی شرکیہ طریقے سے موکل رکھ کر کے جو پیشاور دعاڑی دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے والتمائم لکیروں کو کھینچ کر کے، گنتیوں کو لکھ کر کے جو دعا تعویذ تیار کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب کی سب شرک ہیں۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پٹا بندھا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے میرے بھائی یہ کیا ہے، کیوں پٹا باندھ رکھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری لاحق ہو رہی ہے، کمزوری کا احساس ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے میں نے پٹا باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری اسی حالت میں موت ہو گئی، اگر یہ پٹا باندھے اگر تمہاری روح پرواز کر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما افلحت ابدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے، توحید اس کے ذریعے سے تم بیچ رہے ہو۔ اگر تعویذ کا استعمال کر رہے ہو، آپ کے بچے کے گلے میں اگر تعویذ ہے، آپ کے بچے کے ہاتھ میں اگر تعویذ بندھا ہوا ہے تو یقین مانیے وہ شرک کے منافی ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس کے توحید کا سودا کر رہے ہیں۔ تعویذ یہ بہت ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ اور بہت حساس مسئلہ ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ آپ کی جان چلی جائے، آپ کے بچے کی جان چلی جائے۔ موت اور زندگی یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکے۔ اس لیے میرے دیدی بھائیوں، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ رب العالمین پر توکل رکھیے اور اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کیجیے۔ عرش والے نے علی الاعلان قرآن کریم کے اندر کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے آپ بجائے اس کے کہ ان پیشہ ور دعاریوں کے پاس جائیے، آپ خود رات میں اٹھ کر کے باوضو ہو کر کے آپ سجدے کیجئے، نفلی نمازوں کا اہتمام کیجئے، سجدے کی حالت میں جا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے، اپنی پریشانیوں کا حل اللہ سے طلب کیجئے، کیونکہ آپ ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے اپنی پریشانیوں میں مدد طلب کرتے ہیں۔ جب وعدہ کرتے ہیں ہر نماز کے ہر رکعت میں، جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مدد طلب کرنے کی باری آتی ہے تو دوسروں کا رخ کرتے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کی توحید کی حفاظت فرما اور جب ہماری روح پرواز کرے تو اسی توحید پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ هذا والله اعلم، وصلی اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔